بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں الحمدللہ وہ فطرت کے عین مطابق ہیں، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے واحد دستور حیات ہے۔ دین اسلام میں قربانی کا حکم موجود ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور قربانی بڑی قدیم عبادت ہے، یعنی پچھلی امتوں میں بھی مختلف اعتبارات سے مختلف شرعی احکام کے ساتھ اس کا حکم موجود تھا، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور اس کے آداب بھی ارشاد فرمائے۔ اور دین اسلام جو کہ عدل و انصاف والا دین ہے اور ہر طرح سے ظلم کی نفی کرتا ہے، خواہ وہ انسان ہوں یا جانور ہوں، ہر ایک پر ظلم کی مذمت کو اسلام میں بیان کیا گیا۔ قربانی کے موقع پر جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو عموماً بعض ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں جو شرعاً ضروری نہیں ہوتے بلکہ شرعاً ممنوع ہوتے ہیں، اور لوگ اس کو بغیر کسی توجہ کے کیے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض صورتوں میں جانور پر ظلم قرار پاتے ہیں اور انسان گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بنیادی بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جانور جو کہ حلال ہے اور اس کے گوشت، اس کی کھال وغیرہ دیگر اجزاء سے نفع حاصل کرنے کے لیے اور اس کے جائز ہونے کے لیے شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ جانور کا جو گوشت ہے، اس کی کھال وغیرہ ہے، ہم اس سے نفع اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اور قربانی کا وجوب بھی اسی صورت میں ادا ہوگا کہ جب جانور کا خون بہایا جائے۔ تو اب جو کام شرعاً جائز ہو اور شرعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ شریعت کے بتائے ہوئے انداز کے مطابق ہی ہوگا، اور ذبح میں چونکہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ ذبح کے ذریعے ہی قربانی کا وجوب ادا ہوتا ہے، یہ فرض ساقط ہوتا ہے، اور جانور سے نفع حاصل کرنا یہ درست ہوتا ہے، جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، اس کے لیے ذبح ضروری ہے۔ تو چونکہ ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اس لیے شریعت نے ذبح کی اجازت دی، اور ذبح کے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو بھی روا رکھا ہے۔ لیکن سوچنا اور سمجھنا یہ ہے اور جاننا یہ ہے کہ ذبح کا مطلب کیا ہے۔ کیا جانور کو مختلف انداز میں تکلیف دے کر ذبح کرنا یہی ذبح کرنا ہے؟ تو ایسا نہیں۔ اگر ذبح کی تعریف شرعی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ذبح میں بنیادی طور پر جانور کے گلے کی 4 رگوں کو کاٹا جاتا ہے، یعنی جانور ذبح کب ہوگا، شرعی طریقے سے حلال کب ہوگا کہ جب جانور کے گلے میں موجود 4 رگوں کو کاٹ دیا جائے۔ اس میں سے ایک رگ جو ہے وہ حلقوم کہلاتی ہے، سانس کی نالی، اور ایک مری کہلاتی ہے یعنی کہ غذا کی نالی، اور 2 نالیاں ہیں جن کو عربی زبان میں ودجین کہا جاتا ہے۔ یہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس میں خون جاری ہوتا ہے، اور خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے جانور کے بدن میں وہ ان 2 نالیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو 2 خون کی نالیاں، ایک غذا کی نالی اور ایک سانس کی نالی، یہ 4 نالیاں ہیں، اور ذبح میں ان 4 رگوں کو ہی کاٹا جاتا ہے۔ اگر 4 کو کاٹ دیا تب بھی جانور حلال، اگر ان 4 رگوں کے اکثر حصے کو کاٹ دیا تب بھی جانور حلال، اور اگر 4 میں سے 3 رگوں کو کاٹ دیا تو للاکثری حکم الکل کے قاعدے کے تحت پھر بھی جانور حلال ہوگا۔ تو اب جب جانور کی ان 4 رگوں کو یا 4 رگوں کے اکثر حصے کو یا 3 رگوں کو کاٹ دیا تو اب جانور جو ہے وہ شرعی طور پر ذبح ہو گیا۔ تو اب چونکہ یہ شرعی ضرورت جو ذبح کی تھی وہ پوری ہو گئی، لہٰذا اب جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی اس کے جسم سے روح مکمل طور پر جدا نہ ہو جائے، اس وقت تک جانور کو مزید تکلیف پہنچانا، اس کے گلے میں چھری کو داخل کرنا اور مختلف طریقوں سے ایسے حربے اپنانا کہ جس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو ان کی شرعاً بھی کوئی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ جانور پر ظلم قرار پاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، اگر خود ذبح کا یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ کرنا ہے کہ جب یہ 4 رگیں یا 3 رگیں کٹ گئیں تو اب جانور کو چھوڑ دیں گے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اب اس کی کھال وغیرہ اتارنے کا عمل کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ قصاب یعنی جو جانور ذبح کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ کسی کی بات سنتے نہیں، تو وہ اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کا وہ اجیر ہے، آپ اس کو پیسے دے کر یہ کام کروا رہے ہیں، وہ آپ کا ملازم ہے اور آپ اس کو پابند کرنے کے مجاز بھی ہیں۔ تو اگر باہر سے کوئی شخص آ کر جانور کو ذبح کر رہا ہے تو ذبح سے پہلے ہی اس کو یہ ہدایات کر دی جائیں کہ جانور کی 3 یا 4 رگیں کاٹنے کے بعد جانور کو چھوڑ دینا ہے، چند منٹ کی تاخیر برداشت کر لینی ہے، لیکن جانور کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانور ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہوں،
اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحم کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور ظلم اور زیادتی سے خود بھی بچنے اور دوسرے مسلمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔